میرے محترم بھائیوں، افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے شہر میں مسلمانوں کی ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب بہت نیک اور شریف آدمی تھے۔ مسلمانوں کے ہاں ان کی بڑی عزت اور احترام تھا۔ رمضان المبارک کے دوران میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی کہ یہ امام صاحب اس کے گھر میں افطار کریں، تو سارے ان کو افطار کی دعوت دیتے۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی گھر میں افطاری کرتے۔ ایک میاں بیوی نے سوچا کہ ہم نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی، ہمیں بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دونوں نے مشورہ کیا، امام صاحب کو جا کے دعوت دی، بلایا۔ امام صاحب ان کے گھر آ گئے، افطار کیا۔ افطار کے بعد کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر کا جو مالک تھا اس کو کہیں کسی کام جانا تھا، وہ جلدی چلا گیا، اور امام صاحب تھوڑی دیر بعد کھانے وانے سے فارغ ہو کر وہ بھی چلے گئے۔ جب بیوی کا ہسبینڈ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ یہاں ڈرائنگ روم کے اندر کچھ پیسے پڑے تھے، آپ نے لیے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں لیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر مہمان کے آنے سے پہلے کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، اب مجھے وہ پیسے مل نہیں رہے، اور ان کے علاوہ اس کمرے میں آیا بھی کوئی نہیں، ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے یہ سوچیں کہ اس نے اٹھا لیے ہوں، تو مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ لازماً وہ پیسے امام صاحب نے اٹھا لیے۔ وہ مرد کہنے لگا بات تو تمہاری معقول ہے، اور تو کوئی آیا نہیں ہمارے گھر میں، اور بچہ بھی ادھر نہیں آیا، تو پھر پیسے آخر گئے کہاں پہ؟ آخر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں جا کے ان سے پوچھوں، بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ خیر وہ گیا، لیکن اس نے امام صاحب سے نہیں پوچھا، اس کو دل نہیں کیا کہ میں ان سے یہ پوچھوں، بات بہت بڑی تھی، چوری کا معاملہ تھا۔ خیر لیکن وہ امام صاحب سے جیسے اس کی پہلی محبت تھی وہ نہ رہی، وہ تھوڑا پیچھے ہو ہٹ گیا، بول چال بھی اس کی تھوڑی کم ہو گئی، لیکن اس نے پوچھا نہیں۔ اسی طرح ہوتے 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 پورا سال بیت گیا۔ اگلے برس پھر رمضان آیا تو اس نے پھر بیوی سے کہا کہ کیا مشورہ ہے، امام صاحب کو بلانا چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور بلائیے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے بھول ہو گئی ہو، پتہ نہیں ہم نے غلط الزام نہ لگایا ہو، آپ ضرور بلائیے، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب کو پھر افطاری کی دعوت دی، امام صاحب پھر حاضر ہوئے، کھانا وانا کھایا، اور کھانے کے بعد وہ گھر والا پوچھنے لگا امام صاحب سے کہ حضرت آپ پچھلے رمضان تشریف لائے تھے، یہیں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا، تو یہاں پر نہ کچھ پیسے پڑے تھے، اس کے بعد سے ہمیں وہ مل نہیں رہے، اور نہ ہی آپ کے علاوہ کوئی آیا ہے اس گھر میں، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا، تو کیا وہ پیسے آپ نے لیے تھے؟ پوچھ لیا براہ راست۔ امام صاحب نے کہا ہاں میں نے لیے تھے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ امام صاحب نے فوراً ہاں کر دی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ امام صاحب اٹھے اور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور رونا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، پیسے واقعی میں نے لیے تھے۔ وہ ان کی الماری کی طرف گئے، الماری میں جا کے قرآن مجید پڑھا تھا، انہوں نے قرآن مجید اٹھایا اور قرآن مجید کو کھولا، اس کے اندر پیسے پڑے تھے۔ ان کا جی یہ آپ کے پیسے۔ ان کا میں نے رونا اس لیے شروع کیا تھا کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو کھڑکی کھلی تھی، ہوا چل رہی تھی، پیسے یہاں پڑے تھے، تو میں نے کہا اڑ کے باہر نہ چلے جائیں، تو میں نے یہاں سے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ دیے کہ تم لوگ صبح کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے کھولو گے تو پیسے تمہیں مل جائیں گے، لیکن میں اس بات پہ رویا کہ تم نے پورا سال قرآن نہیں کھولا، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تم نے قرآن کھولا ہوتا اگلے دن تو تمہیں پیسے مل جاتے۔ میں نے اسی مقصد کے لیے رکھے تھے کہ لازمی نہیں یہ قرآن کھولیں گے، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا کہ 1 سال بیت گیا تم نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس بات پہ مجھے رونا آیا۔ میرے محترم دوستو،
یہی حال ہمارا ہے۔ سوچئے ہم سب اپنے گریبان میں منہ جھانک کے دیکھیں کہ قرآن مجید سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، ایک بڑی خطرناک آیت آتی ہے قرآن مجید میں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور یہ کہیں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ، رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری اس قوم نے، ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب کون شکایت کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑی شخصیت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اس کے آگے شکایت ہو رہی ہے اللہ رب العزت رہی، کیا یہ شکایت قبول نہ ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ اس میں میرا بھی، کہیں آپ کا نام بھی آ جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس وقت سے پہلے خدا کے لیے قرآن مجید سے تعلق بنا لیجیے۔ جو جس مقام پر ہے اس کو اس سے آگے بڑھنا ہے۔ جو پڑھنا نہیں جانتا وہ پڑھنا سیکھے، جو پڑھنا جانتا ہے وہ اس کو سمجھنا سیکھے، جو سمجھتا ہے وہ اس پر عمل کرنا سیکھے، جو عمل کرتا ہے اس کو آگے پہنچانا سیکھے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا ہے، اور اللہ نے جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ ہر بندہ کیا کر سکتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، اس کے مطابق سوال ہوگا، کیونکہ اللہ اس استطاعت کو جانتا ہے۔ آپ مجھے، اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ نہیں میرے اندر ہمت نہیں، میرے اندر یہ استطاعت نہیں، طاقت نہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے۔ تو جو مسلمان جو کر سکتا ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو، وہ ضرور کرے، تاکہ قیامت کے دن نبی کی اس شکایت سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔